کرنل صاحب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے اسلامک کائنڈ آف نیٹو، یا اس کے بارے میں آپ کے اپنے بھی جو آپ کے پاس جو ویوز ہیں، کیا آپ ان کو کیسے ٹچ کر سکتے ہیں کہ جب وہ آرٹیکل 5 کائنڈ آف دیٹ کلوز دیٹ ہیو بین امپلیمنٹڈ بائی دیٹ نیٹو، تو کیا وہ اسی طرح کی کلوز اگر یہاں بھی یہ اپلائی ہوتی ہے تو یہ کیسے آگے چلے گا؟ اور ایسا ہی ہے جیسا میں نے آپ کو کہا ہے کہ ود دا کلوز 5 کہ یہ اس میں اٹس اے کائنڈ آف اے نیٹو، تو اس میں کیا اور بھی ملک شامل ہوں گے؟ جی میں عرض کروں گا اس میں اور ملک بھی شامل ہوں گے جی. یہ دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا چکا ہے. اچھا ہوا کہ امریکن نے اور چائنیز نے دونوں نے اس کو اکنالج کیا اور اپریشیٹ کیا بننے کے بعد. بات یہ ہے جی کہ وقت گیا وہ پچھلے 70 سال جب گلف میں امریکن سیکیورٹی بیسز کی شکل میں تھی اور بڑی ہیوج کاسٹ پے کرنی پڑ رہی تھی. اس کا رزلٹ جو نکلا وہ تو کئی سال یہ نہیں بھولیں گے جتنا نقصان مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے امریکہ انٹرسٹ میں لیا ہے. ابھی اسرائیل یا امریکن کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مڈل ایسٹ میں وہ پریزنس رکھیں جو ان کی پہلی تھی. تو یہ جو ویکیوم بن رہا ہے اس ویکیوم نے فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے اسلامک پیس فورس کی. میں لفظ پیس خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کی شکل دینی ان کو آسان ہے، مگر امن کا مشن جب ہم اٹھا کے چلتے ہیں تو اس میں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. بھی اس میں یہ 3 ملک ہی نہیں رہیں گے. ان کے پوٹینشیل میں تھوڑا سا عرض کروں، نیٹو بڑا ایکٹیو، نیٹو کا ایکٹیو ممبر ہے ٹرکی، اور بڑی اچھی بات ہے. اور جو فائٹنگ فورس ہے نیٹو کی وہ ٹرکی ہے. ٹرکی فائٹنگ فورس ہے سیکنڈ کی، امریکن کے بعد ٹرکی کی فورس ہے جس پہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں. اچھا، ٹرکی از سیکنڈ، یو مین کہ ٹرکی از سیکنڈ نیٹو میں سیکنڈ بگیسٹ فورس جو ہے افیکٹو ٹرکی کی ہے، اور آن گراؤنڈ افیکٹو کے حساب سے نمبر 1 ہے. امریکن ابھی تک بھی برگر سولجر ہے، انہوں نے کوئی جنگ جیت کے نہیں دیکھی، مگر یہ تو بیٹل ہارڈنڈ فورس ہے. دنیا میں دوسری پاکستان کی فورس دنیا جانتی ہے کہ یہ لیڈنگ آرمی میں سے، لیڈنگ فورسز میں سے ایک ہے. ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور ابھی یہ لاسٹ جو ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے کام. اس میں یہ 2 فورسز ہیں جن کے پاس، پاکستان کے پاس اٹامک ہے، ٹرکی کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، اور وہ جیٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے. پاکستان اپنے جیٹ کو ڈیولپ کر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور 5th جنریشن کے لیے دونوں نے اپنا ہوم ورک کر لی ہے. پیسوں کی کمی تھی دونوں ملکوں میں، پیسے سعودیہ میں کم نہیں ہیں، اور سعودیہ جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ میں ہے USA سے، وہ ختم نہیں ہو رہے. میں یہ یاد کراتا جاؤں، ڈیفنس پیکٹ سعودیہ کا USA کے ساتھ ہے، پاکستان کا چائنا کے ساتھ ہے، ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے. تو سینٹرل عالمی پیس کا جو سینٹرل ہب بن رہا ہے وہ مڈل ایسٹ بن رہا ہے، اور پاکستان اور ٹرکی سینٹر آف گریوٹی. اور میں یہ عرض کروں کہ ابھی کوئی مسلم کنٹری اس سے باہر رہنا نہیں چاہے گا. یہ اندر رہنے والوں کی مرضی ہوگی کہ کس کو ایکسیپٹ کریں پہلے اور کس کو ذرا پریورٹی ڈاؤن کر دیں. یہ بلاک تو بن گیا، یہ چوتھا بلاک سپر پاور کی شکل میں ہوگا، کیونکہ سعودی تو آلریڈی G20 میں ہے. بالکل صحیح، اکانومی وائز سعودی G20 میں ہے، ٹرکی بھی اوپر ہے، پاکستان بھی اس اپنے فورٹ سے نکل کے تو تیزی سے سفر میں. تو یہ جو بن گیا ہے ڈیفنس کا، فائٹنگ فورسز کا، ایئر کرافٹ کا، ورٹیکل فورسز کا، ڈرونز کا، میزائل ٹیکنالوجی کا، سب سے زیادہ افیکٹو جو بلاک ہوگا یہ بلاک. کرنل صاحب مجھے عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ. عارف چودھری صاحب، میرا کویسچن تھوڑا سا اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور میں چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے ڈپلومیٹک اکانومی، ہاؤ ڈو یو فیل کہ اس سے پاکستان کی اکانومی پہ کیا اچھے امپیکٹ آ سکتے ہیں
ان تمام کائنڈ آف اسٹریٹجیکل، اسے میں اسٹریٹجیکل جو ایگریمنٹس کہوں گا، لیکن اس کے اکنامیکل بینیفٹس بھی ہوں گے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے شیئر کروں کہ میں اس وقت لندن میں ہوں، اور کل یہاں لارڈ قربان صاحب اور وہاں کے لٹن کے میئر جاوید صاحب، ان لوگوں نے کھانا وانا میرے لیے کیا ہوا تھا، اور پاکستان ڈائسپورا کافی زیادہ وہاں موجود تھا. تو ظاہر ہے کہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہم جائیں، پاکستان ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے. تو وہاں جب بات ہو رہی تھی تو سب لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کوئی امپیکٹ جو بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا، صرف ایک خاص وجہ سے کہ چونکہ ہماری اپنی انٹرنل سچویشن جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور انٹرنل سچویشن کا ڈائریکٹ تعلق ہماری معیشت کے ساتھ ہے. ورنہ اگر پاکستان اندرونی طور پر ان جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان چیلنجز کو نپٹ لے، اور یا اس طرح کے چیلنجز جو ہے وہ نہ پیش آئیں، تو پاکستان جو ہے وہ اپنا جو امیج اس وقت اس نے بنایا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ایسا امیج ہے کہ جس وجہ سے پاکستان کو ہر سطح پہ پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت آگے بڑھ بھی سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا یہاں پاکستان کے اندر آ کے انویسٹ کرے. کیونکہ جب تک آپ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، یا تو انٹرنلی پاکستان کے اندر آپ جنریٹ کر رہے ہو ویلتھ، اور ویلتھ جنریشن جو ہے آپ کی انڈسٹریلائزیشن سے ہوتی ہے، آپ کی ایگریکلچر سے ہوتی ہے، آپ کی ریئر. سر عارف، میں آپ کی بات کو کاٹنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، خاص طور پہ ہم برطانیہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. سر دے آر ایکولی کنسرن کہ جب بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک ریلیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی سوچ کو، سطحی سوچ کو، یعنی کہ اپنی ایفیلیشن کو چینج کر کے اپنے آپ کو قومی دھارے میں سوچ کے اس کے مطابق بات کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ابھی بھی وہ اسی ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ آج سے کچھ سال پہلے کھڑے تھے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اس میں ہمارا جو رویہ اسٹیٹ کا ہے اس کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا. دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ یہ ان کا کردار ہمارے حق میں ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے. ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں، اور ہم خود انہیں دے کیا رہے ہیں، ایک رائٹ آف ووٹ تک جو ہے وہ ہم ان کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسرا انہیں جب وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ہم انہیں تحفظ نہیں دیتے. لیکن جہاں تک ان کی سوچ کا تعلق ہے، میں یہ ریپریزنٹیو کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ریپریزنٹیو کی سوچ یہ تھی کہ میری اس تقریب کے تھوڑی دیر بعد لارڈ قربان صاحب جو تھے ان کی بات ہوئی ہے اسحاق ڈار سے، اور وہ بالکل پاکستان کے اندر، یعنی ان کی فیلنگ جو تھی ایگزیکٹلی پاکستان کے بارے میں وہی تھی جو ایک پاکستانی کی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے اپنے تمام کنسرنز جو تھے پاکستان کی اندرونی صورتحال بالخصوص کشمیر کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے جو ہے انہیں بتائے. اور اس میں انہوں نے اس سے پہلے لیٹر بھی لکھا ہمارے تمام بڑے بڑے جو ہمارے ہیں اقتدار میں لوگ موجود ہیں، اوپر والوں سے لے کر نیچے تک سب کو انہوں نے لیٹر لکھا. اور پھر کل اس لیٹر کے جواب میں آپ کے وزیر خارجہ کی جب ان سے گفتگو ہوئی تو وہ اس وقت پاکستانی نژاد کے طور پر یا کشمیری نژاد کے طور پر بات کر رہے تھے، یعنی یہاں کے لارڈ کم اور پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کے طور پر زیادہ تھے. اور باقی جتنے بھی لوگ وہاں میرے ساتھ جو تقریب تھی اس میں موجود تھے، وہ سب یہی بات کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کشمیری، کوئی اگر یہ کہے کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی غلط بات کر رہا ہے. سر یہ تو بات عارف صاحب، میں تو بالکل یہ بات کہوں گا، there is no Kashmiri who don't dislike پاکستان. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی تھی تو چلے اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا جا سکتا تھا، لیکن اتنا ویسے شور مچانا اور پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں سر عارف صاحب، ان چیزوں کو، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں نہ کسی تو چیزیں ایسی ہائی لائٹ ہو رہی تھی. پاکستان میں کشمیریوں کے لیے کبھی ایسا ایشو نہیں تھا جیسا کریٹ کیا گیا. سر مجھے تصور حسین صاحب کی طرف، میجر صاحب، پاکستان کا جو ہے اس وقت جو ایک گلوبل امپیکٹ ہے، اس امپیکٹ کو انکیش کرنے کے لیے میں آپ سے ہمیشہ اسٹریٹجیکل، کیونکہ ایک امپیکٹ تو ہے نا کہ پاکستان نے انڈیا کو آج سے
14 माह पहले एक धूल चटाई और उसके बाद ये सारा सिनेरियो चेंज हुआ, तो उस इम्पैक्ट पे मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि उस इम्पैक्ट को हम सिर्फ मिडिल ईस्ट में देखते हैं या मिडिल ईस्ट से बाहर भी? जो है ना, उसको आप थोड़ा सा जरा सिनिकल व्यू बाज़ लेना चाहिए चीजों को देखने के लिए। सर ये मेरा क्वेश्चन मेजर तसव्वुर साहब के साथ था। मेजर अगर आप मुझे आरिफ साहब इजाजत दीजिए, मेरा मेजर तसव्वुर साहब के साथ ये सवाल था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। हमारा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के जो ओपिनियन चेंज हुई है, जो इंडिया को हमने पूरी तरह से शिकस्त दी, उसके बाद वर्ल्ड में भी और मिडिल ईस्ट में भी हमारा जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ और हमने उसको अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पे कैश भी कराया। अब मैं इस मुआहदे पे आता हूँ, मक्का मुआहदा, जो कर्नल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इसके बाद बहुत सारे लोग होंगे जो और भी ज्वाइन करेंगे। अब देखो मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, एक अलग-अलग है, इनकी कोई ताकत नहीं जब तक कि ये इकट्ठी नहीं होती। जब ये इकट्ठी हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ताकत हो जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे 3 ममालिक इकट्ठे हुए हैं, सऊदी अरब, टर्की एंड पाकिस्तान। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इनके अंदर जो आपस में ग्राउंड डिस्टेंस है वो 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर और 4300 किलोमीटर रोड का है, मतलब डिस्टेंस है आपस में। अब इसके अंदर जो आगे जो मैं देख रहा हूँ, ईरान अगर इसको ज्वाइन करता है और इराक इसको ज्वाइन करता है तो फिर हमारा आपस में ग्राउंड लिंक सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और टर्की के साथ भी हो सकता है। और इस तरीके से कि ये हमारा जो मक्का पैक्ट का जो मुआहदा है ये ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकता है इन नेचर और अपने आप को हम ग्रो भी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 ममालिक जो आएंगे उसमें एक इराक और एक ईरान। मेजर साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, गुस्ताखी माफ़, देखिए नेटो तो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा तो 6000 किलोमीटर दूर थे। अगर सिर्फ लैंड लिंक, ये कोई एरियल पावर नहीं बन रही बल्कि ये एक कंबाइंड पावर बन रही है। मैं माजरत के साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये मेरा ख्याल है, लेकिन आपने कहा है कि इसके लिए लैंड इंटरलिंक होना ज़रूरी है। अगर लैंड इंटरलिंक होना ज़रूरी है तो पाकिस्तान अगर सेंट्रल एशिया का एक्सेस लेना चाहता है तो बीच में तो अफगानिस्तान बैठा है, तो क्या लैंड इंटरलिंक इतनी ज़रूरी है कि आपने कहा कि ईरान और इराक बीच में नहीं है तो ये पूरा लिंक बन ही नहीं सकता? बना हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब ने जो मुआहदा किया है, ये एडिशनल स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट किए हैं उनका, कर्नल साहब ने जैसे बताया, दूसरे कर्नल साहब ने बताया, तो उनका यूएसए के साथ ऑलरेडी मुआहदे हैं। लेकिन अब उन्होंने जो हमारे साथ मुआहदा किया, टर्की के साथ किया या हमने उनके साथ किया, ये एडिशनल स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट है उसके, क्योंकि उसने यूएसए को देख लिया कि कितना वो प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उसको, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वाया इजराइल है हर ममालिक में, जो भी ममालिक है मिडिल ईस्ट में वो वाया इजराइल है। इजराइल को इंटरेस्ट को वो कभी भी चैलेंज नहीं कर रहा था, इसलिए वो बिल्कुल निकट होकर खड़े हो गए थे तमाम अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, और इसलिए उनकी ये सोच में तब्दीली आई है कि हमें कोई अरेंजमेंट ऐसे करने चाहिए कि हमें इजराइल का बंदोबस्त करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। लेकिन इसमें जो बेनिफिट जाएगा उसमें नेचुरली सऊदी अरब को, टर्की को, पाकिस्तान को और दीगर 2-3 ममालिक जो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं उनको भी जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। मुझे कर्नल अतर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन आप अगर देखें डिफेंस बजट के हवाले से डेफिनेटली सऊदी अरेबिया का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फायर पावर है, एयर पावर है, मिसाइल पावर है, ये सारी पावर्स आ जाती हैं। टर्की भी डेफिनेटली बहुत एडवांस है, नाटो अलाई है, पाकिस्तान पार्शली अमेरिका के साथ, चाइना के साथ दोनों साइड पे प्ले कर रहा है और कामयाबी से प्ले कर रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर वेरी सक्सेसफुल, मुझे ये बात एडमिट करनी चाहिए। तो सर ये सब कुछ अगर कंबाइन हो जाती हैं, रिसोर्सेज वैसे ही बन जाते हैं कि सऊदी अरेबिया विद इट्स मॉनेटरी सिस्टम कि जो उसका बहुत बड़ा बजट है और उस बजट को पाकिस्तान और टर्की की टेक्नोलॉजी के साथ इंगेज किया जाए, हाउ डू यू फील कि इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? आमिर साहब, यहाँ हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए
کہ پاکستان ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان دس جو ڈیفینس ڈیل ہوئی. اس امپورٹنٹ رول میں پاکستان نے بڑی ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے, بڑا امپورٹنٹ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے, اور اس میں جب تک ایران اس کو جوائن نہیں کرتا پاکستان جو ہے وہ بڑا کیئرفلی اس کو پلے کرنا پڑے گا, کیونکہ ایران کے ساتھ ہم جوائنٹلی 900 کلومیٹرز کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں. اسی طرح ٹرکی بھی ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کرنل اطہر معذرت کے ساتھ اس سے لمبا بارڈر تو ہم افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو اگر بارڈر شیئرنگ ہی اس کی کلاز ہے تو وہ تو پھر انڈیا بھی ہے ایک سائڈ پہ افغانستان بھی ہے. کیا یہ اونلی کلاز ہے جس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ بہت جیو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ لوکیشن ہے. And to our bad luck, we have the neighbors like India and Afghanistan. ابھی ہمارا پیسفل اگر بارڈر چل رہا ہے وہ ایران کے ساتھ یا پارشلی تھوڑا بہت چائنا کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں دشمن کے ساتھ. اس لیے ہمیں اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن, ایک تو یہ چیز ہوگی ہمارے نیبر بڑے کیا ہوسٹائل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی لوکیشن کی جو امپورٹنس ہے that has to be kept, because Pakistan has become a barrier between West Asia and Central Asia and Eurasia. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے. اور دوسری سائڈ پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا, پاکستان پیوٹ بن رہا ہے, پاکستان سیکورٹی اسٹیبلائزر بن رہا ہے ویسٹ ایشیا کے لیے. Now when you are keeping these things important, اور اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ ہوئے ہیں, اس میں پاکستان نے اپنا رول بہت کیئرفلی پلے اپ کرنا ہے. وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی اٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دی امریکن کیمپ, اور وہ اینڈ قطر, ان دو کنٹریز نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا, ویئر ایز UAE, کویت اینڈ بحرین has yet to decide. They are still in Israeli and American. سر وہ جو $20 بلین کی کویت سے بات سن رہے ہیں وہ کس معاملے میں؟ They will join up to this block. اور اس چیز میں سعودیز جو ہیں وہ بہت کیئرفل ہیں, اور سعودیز جو ہیں وہ اسی لیے انہوں نے اپنا یہ شفٹ کیا ہے. سعودی عربیہ کے اس وقت 3 طرف دشمن ہے, it has Israel, it has Houthis and it has Iran. سو یہ تینوں جو اس نے بھی اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. whereas ایک ٹرکی has an enemy with enmity with the Greek and Israel. تو یہ ساری جو کامن فیکٹر آ رہا ہے وہ ہے اسرائیل. سر کرنل اطہر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں کرنل سیف کی طرف جانا ہے بیکاز ٹائم از اے لمٹ. کرنل صاحب ہر کسی نے, کرنل سیف صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہر کسی نے ایک ہی بات کی کہ انہوں نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ if Iran is not the part of this game, Iran is not the part of this game, تو وہ تو پھر ریجنل ڈائنامکس ہو جاتے ہیں. تو ریجنل ڈائنامکس تو نہیں ہے ان ساری سچویشن میں. یا اگر سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ ایران اگر یہ پورا پروسیجر یعنی کہ یہ پورا جو معاہدہ ہے یہ آگے ہی نہیں بڑھ سکتا, تو پھر ہمیں ایران کو تو پہلے دن سے شامل کر لینا چاہیے تھا. مجھے آپ کی رائے چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی کہ فیلڈ مارشل بہت کمپیٹنٹ اور فور سائٹ والے آدمی ہیں, اور میں بڑی احتیاط سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سائن ہونے سے پہلے ایران کو آن بورڈ لے لیا گیا ہوگا. میں یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایران کو ایک طرف رکھ کے, نہیں جی اسپیکولیشن کے پیچھے کو بڑے سالڈ گراؤنڈز ہیں جو آن ایئر کرنے فی الوقت مناسب نہیں ہے. ایران ود دی پیسج آف ٹائم جب امریکہ سے سارا مڈل ایسٹ اور ہم سب ذرا فارغ ہو جائیں گے اور اسٹیٹ آف ہرمز UAE کو تھوڑا سا اپنی جگہ پہ کر دے گی اور گوادر کو اپنی جگہ دے دے گی جو گوادر نے پچھلے 70 سال میں نہیں لی امریکن انٹرسٹ کی وجہ سے. ابھی جو یہ مسلم بلاک سامنے آ رہا ہے تو گوادر لا محالہ اوپر آئے. 3-4 وجوہات ہیں. اسٹریٹجک سٹوریج ادھر بننے ہیں فیول کے, سب نے ریئلائز کیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر اسٹریٹجک فیول کے نہیں سٹوریج نہیں ہوگا تو بس ہو جائیں گے. یہ سارے سٹوریج آئیں گے گوادر میں, نمبر 1. نمبر 2, چائنا بگیسٹ بائر ہے فیول کا, مڈل ایسٹ کا فیول بھی لیتا ہے, رشیا سے بھی لیتا ہے,
وہ گوادر سے اس کو اگر لے تو اس کو نزدیک ترین پڑتا ہے, اس کا فریٹ کم ہے اس وقت. وہ اچھا وہ پائپ لائن بھی تو ایک پرپوز تھی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اسٹیٹ آف ملائکا کے ذریعے لیتا ہے جو میانمار اور انڈیا سے اور ادھر سے وہ کوئی سیف نہیں ہے, نہ وہ سیف ہے, نہ وہ افورڈیبل ہے, نہ اور اس کو ساری کو انسرکل کیا ہوا ہے امریکن نے چاروں طرف سے اس جگہ کو انسرکل کیا ہوا ہے. کسی وقت بھی انرجی بند ہو سکتی ہے. اس کی انرجی بڑی وائٹلی ضرورت ہے اس کی کہ وہ ادھر سے گوادر سے کھلے گی. گوادر کے اس کی جو پورٹ نزدیک ترین ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس کو اگر آپ جب نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا ابھی کدھر جائے گی. اس کے علاوہ گوادر سے پائپ لائن چائنا تک بہت ضروری, کاشگر تک آلریڈی پلان ہو چکی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. بالکل کرنل صاحب آپ کی بات سے میں ایگری ہوں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر پہنچ گئے ہم. کاشگر I love Kashgar also. I have been there many times. It's a very beautiful place. سر میجر تصور صاحب آپ کا فائنل کنکلوژن, سر فائنل ورڈز آپ کی طرف سے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بات جو آپ کے ذہن میں ہے؟ سر پوری قوم کو, پاکستانی قوم کو, مسلم امہ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں جو مکہ پیکٹ ہوا ہے. باقی جو کرنل صاحب کی بات ہے کہ انڈیا کو ہم نے بلاک کیا ہوا ہے, اگر آپ انڈیا کے نقشے کے اوپر غور کریں اس کو کنفائن کیا گیا ایک جگہ پہ. ایک طرف کو ہمالیہ ہے, اس کے آگے چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی طرف وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا, اور دو طرف اس کے سمندر ہے. چھوٹے چھوٹے ممالک آتے ہیں لیکن دو طرف سمندر ہے. تو چوتھی سائڈ جو ہماری ہے, ہماری طرف سے اس کو ایگزیکٹ ملتا ہے لنک کرنے کے لیے گراؤنڈ لنک. تو یہاں پہ ہماری جو امپورٹنس ہے, ہم نے انڈیا کو ایک سمجھ لو کہ بڑے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے. ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جس کو ہم نے کنٹین کیا ہوا ہے, جس کو جیل میں کنورٹ کیا ہوا ہے فزیکل. جی بالکل, یہاں پہ ہمیں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی بیکاز دا شارٹیج آف ٹائم. بہت شکریہ, میں سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان از اسٹریٹجیکلی پلئنگ ویری ویل, اور اسی کو ہمیں اپنی اکنامک پاور میں کنورٹ کر دینا چاہیے, اور پاکستان کے لیے اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آ سکتا. پاکستان انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان زندہ باد. اسٹے ود اس. اللہ حافظ.